بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے یا پھر 3 ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے جو علماء ہیں ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہیں۔ اچھا، جو علماء ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 بتاتے ہیں وہ عمومی طور پہ 2 طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، 2 طرح کی۔ میں اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ ایسے علماء کے پاس جاتے ہیں جو ایک ٹائم کی 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، تو وہ علماء دلیل کے طور پہ کچھ 2 طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ پہلی طرح کے دلائل کیا ہیں؟ پہلی طرح کے دلائل یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5260۔ اب اس حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ فرماتی ہیں کہ صحابی رسول رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور طلاق بائن بھی دے دی ہے، طلاق دے دی ہے اور طلاق بائن بھی دے دی ہے۔ فرماتی ہیں پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، تو عبد الرحمن بن زبیر جو ہے وہ نامرد ہے۔ تو اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہو، رفاعہ قرظی جو ہے ان کے پاس واپس جانا چاہتی ہو۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں جا سکتی، ایسے نہیں جا سکتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا حتی یذوق اسیلتک و تذوق اسیلتہ، جب تک تو اس کا ذائقہ نہ چکھ لے اور وہ تیرا ذائقہ نہ چکھ لے تب تک تم پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکتی۔ اب اس حدیث سے 2 مسئلے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، حالانکہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ رفاعہ قرظی جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دی تھیں۔ اس حدیث کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ علماء ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر کہ ایک مجلس کے جو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، چونکہ وہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق دینے سے 3 طلاق ہو جاتی ہے، تو حالانکہ اس حدیث میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس صحابی نے ایک مجلس میں 3 طلاق دی تھی۔ آگے جب وہ یہ مسئلہ ثابت کر لیتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں، تو آگے وہ ثابت کرتے ہیں کہ حلالہ، اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حلالہ ثابت ہو رہا ہے۔ حلالہ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ چونکہ صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جب تک وہ شخص دوسرا جو شوہر ہے تمہارا وہ تمہارا ذائقہ نہ چکھ لے، تم اس کا ذائقہ نہ چکھ لو، تب تک تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ تو اس کا کہتے ہیں کہ دیکھو کہ حلالہ ضروری ہے، حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگلی حدیث ہے بخاری کی 5261۔ وہ جو حدیث ہے یہ ایک ہی حدیث ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایک ہی واقعہ ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے 61 والی اس کے اندر وضاحت نہیں ہے۔ وہ جو پہلے والی حدیث تھی اس میں وضاحت تھی، اس کے اندر وضاحت نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں کہ ان عائشہ ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا فتزوج، کہ ایک عورت ان رجلا ایک آدمی نے طلق امرأتہ ثلاثا اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، فتزوج اس کی بیوی فتزوجت اس کی بیوی نے آگے نکاح کر لیا، فتلقا تو اگلا جو شوہر تھا اس نے طلاق دی، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا متعلق مسئلہ پوچھا گیا، اتحل للاول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ قال اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حلال نہیں ہے۔ کیوں حلال نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یذوق اسیلتھا کما ذاق الاول، جس نے اس نے پہلے شوہر کا ذائقہ چکھا تھا اسی طریقے سے دوسرے شوہر کا بھی ذائقہ چکھ لے تب جا کے حلال ہوگی، ایسا حلال نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے کیا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا، کہ اب شوہر نے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا، اس عورت نے آگے جا کے شادی کر لی، اس کے اگلے شوہر نے طلاق دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک حلال نہیں ہے جب تک یہ دوسرے شوہر کا ذائقہ نہ چکھ لے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ امرأتہ ثلاثا، آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ٹائم میں 3 طلاق دی تھی؟
اس میں ہو سکتا ہے، ممکن ہو، بلکہ ہے، کئی ساری حدیثوں کے اندر ہے اس کی وضاحت کہ اس نے جو ہے نا اپنی بیوی کو الگ الگ ٹائم میں 3 طلاق دی تھی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ٹائم میں 3 طلاق دی تھی۔ تو علماء کیا کرتے ہیں، اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا اس نے ایک ٹائم میں 3 طلاق دی تھی، آگے پھر حلالہ بھی ثابت کر لیتے ہیں، حالانکہ ایک ٹائم کی جو ایک مجلس کی 3 طلاق ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے نا یہ حلالہ ثابت کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب بھی اور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، یعنی پہلے ایک طلاق دی، اس کے کچھ عرصے کے بعد دوسری دی، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسری طلاق دی، اب اس کی بیوی جو ہے نا اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ اب کسی اور سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، اور نکاح اس طریقے سے کرے کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا مقرر کر لے بھی میں تم سے نکاح کر رہی ہوں، تم نے مجھے طلاق دینی ہے اور میں پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی، نہیں، بلکہ اس نیت سے نکاح کرنے والا مرد اس نیت سے نکاح کرے گا کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اور عورت بھی اس کے ساتھ اس نیت سے نکاح کرے گی میں ہمیشہ اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ لیکن زندگی میں کبھی وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے یا پھر وہ کبھی طلاق دے دیتا ہے، کبھی کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، تو شریعت کہتی ہے ہاں اب یہ جو ہے نا پہلے شوہر کے لیے اگر رہنا چاہے، چونکہ آگے اس کا نہیں چل سکا، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے ہاں چلیں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کر لیں، شوہر سے کہا جائے بھی تم جو ہے نا ایک دن کے لیے تھوڑے سے ٹائم کے لیے نکاح کر لو، اور عورت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم بزدی کر لوں گی، پھر جو ہے نا واپس یہ طلاق دے گا پہلے شوہر کے پاس واپس، یہ تو حرام ہے، اس کو تو زنا کہتے ہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے۔ شریعت کے اندر ایسا کوئی بھی نکاح موجود نہیں ہے جس کی ٹائم لیمٹ موجود ہو، یعنی اس اتنے ٹائم کے لیے۔ ہمیشہ نکاح کیا ہوتا ہے پوری زندگی کی نیت سے کیا جائے، لیکن پھر اگر نہیں بن سکتی تو شریعت نے اختیار رکھا ہوا ہے چلیں پھر اگر نہیں رہ سکتے ساتھ، مسئلے مسائل بن رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانی بن رہی ہے، پھر شریعت کہہ رہی چلیں الگ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پہلی طرح کے دلائل جو دیتے ہیں وہ علماء اس طرح کے دیتے ہیں، جس حدیث کے اندر صراحت نہیں ہوتی 3 طلاق کی، ہوتا الفاظ تو ہوتے ہیں طلق ثلاثا کہ اس نے جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، حالانکہ وضاحت نہیں ہوتی کہ ایک مجلس میں دی یا الگ الگ دی، تو اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسری دلیل وہ یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ان کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، وہ زبردستی ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل، جب ان کے پاس یہ دلیل نہیں بنتی ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، پھر ایک اور دلیل لے کے آتے ہیں۔ وہ دلیل کیا لے کے آتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث 3673 ہے۔ حدیث کیا ہے کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابو بکر کے زمانے میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے شروع کے جو 2 سال تھے اس میں ایک مجلس کی جو 3 طلاق تھی اس کو ایک تصور کیا جاتا تھا۔ اب یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ٹائم میں 3 طلاق دیتا ہے، اس کی طلاق کو ایک کنسیڈر کیا جائے۔ اچھا، لیکن آگے اب یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کے اوپر حضرت ابو بکر بھی چلتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کچھ عرصہ تک چلتے رہے۔ آگے جو روایت کے الفاظ ہیں، آگے کیا ہے؟ روایت ہے، وہ کیا ہے؟ فقال عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ طلاق میں جلد بازی کیا کرتے تھے، یعنی بات میں طلاق دے دیا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قانون بنا دیا کہ نہیں، اب جو شخص ایک ٹائم میں 3 طلاق دے گا اس کی 3 ہی تصور کی جائیں گی، اس کی 3 ہی تصور کی جائیں گی۔ تو پھر ایسا ہی قانون بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ پھر دوسری دلیل کیا دیتے ہیں؟ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، دیکھیں جی پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طلاق ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر نے بعد میں تبدیل کر دیا تھا، تو حضرت عمر نے تبدیل کر دیا تھا، اب کیا ہے؟ اب ایک ٹائم میں جو 3 طلاق دے گا اس کی 3 ہو جائیں گی۔ تو میں ان علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے مسئلے کے اوپر غور کریں، غور اس وجہ سے کریں، کبھی آپ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک کے پاس فلاں شخص آیا طلق امرأتہ ثلاثا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھیں، آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے ایک ٹائم میں 3 طلاق دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے لیے یہ جو ہے نا اس کے لیے حرام ہے،
اور جب تک حلال نہیں ہوگا تب تک یہ پہلے کے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتی. تو کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بعد میں تبدیل کر دیا تھا، تو اگر پہلے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ٹائم کی 3 طلاق 3 ہوتی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ وہ کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یعنی آپ کے اپنے جو دلائل ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ٹائم میں 3 طلاق 3 ہوتی تھی، جب وہ ثابت نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں حضرت عمر نے تبدیل کر دیا تھا. تو حضرت عمر، اب رہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی، حضرت عمر نے جو تبدیل کر دیا تھا وہ ایک خلیفہ کا فیصلہ تھا، ایک حاکم وقت کا فیصلہ تھا، وہ شریعت نہیں تھی. شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، حاکم کا، خلیفہ راشد کا جو فرمان ہوتا ہے وہ شریعت نہیں ہوتا. ایک بات ذہن میں رکھ لیں. دوسرا یہ کہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ جو فیصلہ فرمایا تھا، قانون نافذ کیا تھا، بعد میں خود اس قانون کو تبدیل کر دیا تھا، اس چیز کے اوپر افسوس کرتے ہوئے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی تبدیل کر دیا تھا.